اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وكانوا مسلمین ادخلوا الجنة انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون۔ سورہ زخرف آیات 68 سے 73۔ آیت نمبر 67 میں یہ بات جانی الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین کہ روز قیامت دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اب جو پرہیزگار لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا یا عبادی اے میرے بندو لا خوف علیکم نہیں ہے خوف تم پر الیوم آج کے دن ولا انتم اور نہ ہی تم تحزنون غم کرو گے۔ اہل جنت کو یہ بشارت دے دی جائے گی جنہوں نے زندگی عبدیت میں گزاری، یہ وہی عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ اپنے ان بندوں سے کہے گا کہ اے میرے بندو اب تم پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ خوف انسان کو مستقبل کا ہوتا ہے کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، اور غم انسان کو ماضی پر ہوتا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو بشارت مل جائے گی کہ یہ خوش نصیب لوگ ہیں تو پھر نہ انہیں ڈر ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے بآیاتنا ہماری آیتوں پر، جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اور وہ تھے فرما بردار، کہ دنیا کی زندگی میں اللہ کی اس کتاب پر اللہ کی ان آیتوں پر ایمان لائے اور پھر زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزار دی۔ یہی حقیقی عباد ہیں اللہ کے، یہی عباد الرحمن ہیں۔ اب ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت جنت میں داخل ہو جاؤ، انتم تم بھی وازواجکم اور تمہارے ہم عقیدہ بھی، یعنی جو لوگ مختلف ادوار میں مختلف زمانوں میں اللہ کی اس کتاب پر ایمان لاتے رہے، ان آیتوں پر یقین رکھتے رہے اور اپنی زندگی فرما برداری میں گزارتے رہے، ان تمام زمانوں کے لوگوں کو جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا۔ لفظ زوج مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، جوڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جماعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم عقیدہ اور ہم مسلک لوگوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح اہل جہنم کے بارے میں سورہ صافات میں فرمایا احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا اور ان کے ہم مشربوں کو یعنی ہم مسلکوں کو اور ان چیزوں کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے تھے۔ اور سورہ واقعہ میں فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا اور تم اس دن 3 گروہوں میں تقسیم ہوگے۔ تو زوج ازواج میاں بیوی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جوڑے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، گروہ اور جماعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم عقیدہ لوگ جو کسی بھی دور میں ہوں، وہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والے تھے، وہ فرما برداری کرنے والے تھے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جاؤ، تحبرون تم خوش کر دیے جاؤ گے، تم شاد کر دیے جاؤ گے، یطاف علیہم پیش کیے جائیں گے ان پر، بصحاف تشتریوں میں، ایسے بڑے برتن جن میں کھانے لائے جاتے ہیں، یہ برتن من ذہب سونے کے ہوں گے،
واکوابن اور پیالے، وفیہا اور ان میں ما تشتہیہ الانفس وہ چیزیں ہوں گی جو دل کو پسند آئیں گی، مزیدار قسم کے کھانے، ماکولات و مشروبات کہ جن کو دل دیکھ کر ہی خوش ہو جائے گا، انتہائی خوبصورت قسم کے برتنوں میں، نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان پر پیش کیے جائیں گے۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ آنکھوں کو لذت بخشتے ہوں گے کہ ان کی مہک بھی عمدہ اور ان کا نظارہ بھی عالی شان۔ وَأَنْتُمْ اور تم فِيهَا اس جنتوں میں خالدون ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا خاص اہتمام کیا جائے گا۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اور یہ وہ جنت ہے الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا جس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بسبب جو تم عمل کرتے تھے، یعنی تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قدر خوبصورت عالی شان جنتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کا تمہیں صلہ عطا فرمایا ہے۔ لکم تمہارے لیے، فیہا اس جنتوں میں، فاکہۃ میوے ہوں گے، کثیرۃ بہت زیادہ، منہا تأکلون جن میں سے تم کھاؤ گے۔ تو کھانے اور پینے کی چیزوں کے ساتھ ساتھ پھل اور میووں کا بھی تذکرہ کر دیا گیا کہ جس انسان کو جو چیز پسند ہوگی اسے وہ پیش کر دیے جائیں گے اور وہ اپنی من پسند من چاہی چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی صفت آیت نمبر 69 میں یہ بیان کر دی گئی، الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور وہ فرما بردار تھے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا، اپنی زندگی اللہ کی عبدیت میں گزارنا، یہ مطلوب ہے، اور پھر اس کا صلہ اللہ کی طرف سے بہترین عطا فرمایا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔